اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ہنگامہ خیز اجلاس ہوا اور یہ ہم ایوان کی بات کرتے ہیں جب تو ہم الیکٹڈ نمائندوں کی بات کرتے ہیں اور ہم سپیچز کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہنگامہ آرائی شور شرابہ ہم نے ویسے ہی دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے صوبائی اسمبلیوں میں ہم دیکھتے رہے، اور بالکل ویسے ہی جیسے اس سے 2 اجلاس قبل بھی ہوتا رہا قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ لیکن اس شور شرابے، ہنگامہ آرائی، نعرے بازی کے قریب پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے اپنا حلف اٹھایا، اور صدف حلف اٹھاتے ہی انہوں نے سب سے پہلا اعلان پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلا اعلان جو ہے یہ کیا ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی جو کردار ہیں ان سب کو سزا دی جائے گی۔ اچھا، تو شہباز شریف نے ووٹ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے 201 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے جو مد مقابل تھے وہ تھے عمر ایوب، سنی اتحاد کونسل کے نامزد کردہ، انہوں نے 92 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بڑی ایک اہم جماعت ہے مولانا فضل الرحمان کی، جمعیت علماء اسلام، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، انہوں نے نہ ووٹنگ میں کوئی انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ اختر مینگل نے ایوان میں موجود ہونے کے باوجود بھی کسی امیدوار کو ووٹ نہیں دیا۔ تو وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی سے تو ہو گیا ہے، اب وہ باقاعدہ حلف بھی اٹھائیں گے، جو کہ آج انہوں نے حلف۔ جیسے آپ نے کہا کہ قومی اسمبلی سے انتخاب ہو گیا، تو آپ کو وہ مومنٹ دکھاتے ہیں کہ جس وقت اناؤنسمنٹ ہوئی وزیر اعظم پاکستان کی۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. اچھا، اب آپ نے یہ منظر تو دیکھا الیکٹ ہونے کا، لیکن جو ہنگامہ آرائی جس کی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، ایک ہنگامہ خیز اجلاس تھا، اور جس طریقے سے نعرے بازی کی جا رہی تھی جب وزیر اعظم شہباز شریف تقریر کر رہے تھے، تو اپوزیشن نے بتایا جی کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے، اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے کافی عجیب و غریب قسم میں کہوں گی جو نعرے ہیں ان کے، خاص طور پر انہوں نے کہا چور آیا، گو نواز گو شہباز گو، یہ والے نعرے لگاتے رہے، تو پھر حکومتی ارکان بھی خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے، وہ بھی ایوان میں گھڑی چور کے نعرے لگاتے رہے۔ تو وہ یہ ہنگامہ آرائی تھی جس کی ہم بات کر رہے تھے، وہ شور شرابہ تھا، اور ویسے صدف سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ حکومت کے لیے کیسے ہوں گے۔ ہمیں یہ ٹیزر دکھ گیا ہے، اب آنے والی پوری جو ایک فلم کہہ لیں کیا ہوگی 5 سال حکومت کی، وہ منظر ہم نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں دیکھ لیا۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، اب جب اتنا شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تو دیکھیں تقاریر میں سیاستدانوں کی زبان پھسل جانا کوئی نئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں، تقریر کر رہے ہوں، اور اتنے سارے لوگ آپ کے گرد جو ہے کھڑے نعرے بازی کر رہے ہوں، تو ایک آدھا جملہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے وہ کون سا جملہ اوپر نیچے ہوا جس سے معاملہ ادھر کا ادھر ہو گیا؟ آپ ذرا سنیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ تو یہ تو آپ نے منظر دیکھا شہباز شریف صاحب جس کو اپوزیشن نے جی کہتے ہیں نا اس طرح کے جب جملے ہوتے ہیں انہیں بڑے اڑے ہاتھوں لیتی ہے اپوزیشن۔ انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے اپنے اصل میں جو بات ہے دل کی بات، ہمارے دل کی بات، وہ کہہ دی ہے شہباز شریف نے۔ تو یہ پھر اچھا عمر ایوب بھی پھر تقریر کرنے آئے؟ ہاں، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عمر ایوب تقریر کرنے آئے، اور عمر ایوب نے جو ہے وہ
کافی گلے شکوے کیے جی کہ ہمیں دکھایا نہیں جا رہا اس طریقے سے. اور شہباز شریف صاحب بھی انہوں نے کہا جن کا پلان کیا ہوگا, پلان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہم آ کر کیا کریں گے. ساری گفتگو دیکھ لیتے ہیں. اور پھر عمر ایوب آئے اور عمر ایوب نے 1 گھنٹہ 55 منٹ کے غالباً انہوں نے گفتگو کی. عمر ایوب کافی دھواں دھار انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے شکایت بھی کی اور کہا کہ ہمیں دکھایا نہیں جا رہا. اس پہ بھی ان کی کچھ اسپیکر سے گفتگو ہوئی, تو وہ تمام تر معاملات کیا رہے, عمر ایوب نے کیا بات کی, وہ بھی سن لیتے ہیں. تو صوفوں پہ بٹھا کے کہا گیا تھا جی فکر نہ کریں, فارم 47 صبح آپ کے لیے سیٹ کر کے آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے گا. یہ تو فارم 47 کی مار ہے. ساڑی گال ہو گئی ہے, ہماری بات ہو گئی ہے. کیسے ہوئی؟ ان کا کوئی رانگ ہی نمبر لگا ہے, بھاگتے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, یہ PDM 2 نئی چور مارکا 2 حکومت بننے جا رہی ہے. خوش نہیں ہے, ان کو پتہ چوری ہوئی ہے. یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. کراچی میں MQM کے یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے. فارم 47 کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی. ان کا تو حق ہی نہیں بنتا. یہ تو الیکشن نہ ہوا, یہ تو سلیکشن ہو گیا. شہباز شریف حویلا کر رہے ہیں, مگر مچھ کے آنسو رو رہے. پاکستان کی عوام کی آواز سنیں, انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا. جسٹ گو. تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلام آباد بیورو چیف خاور گھومن موجود ہیں. خاور, تھینک یو سو مچ, گڈ مارننگ ٹو یو. اب وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا, نمبر بھی ہمارے سامنے آ گئے, 201 کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے. آج وہ حلف ان کا ہو جائے گا, حلف برداری کی تقریب. سو ناؤ اب ہمارے سامنے کیا پکچر ہے جو تقریر میں کہا شہباز شریف صاحب نے کہ اب آ کے ان کی حکومت کیا ایسا کرے گی جو پچھلے سے مختلف ہوگا. میثاق مفاہمت کی بھی بات کی, پیشکش کی, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی واقعات کے جو ذمہ دار ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. تو کیا ہمارے سامنے پکچر بن رہی ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو پکچر فوراً سے پہلے ہی ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ اچھی خاصی کمپریہنسو جب تقریر کی محترم شہباز شریف صاحب نے, اور اس کے بعد جب لیڈر آف دا اپوزیشن یا دوسری طرف سے جو اس وقت کے لیڈر ان کے خلاف جنہوں نے الیکشن لڑا, عمر ایوب صاحب, ان کی تقریر شروع ہوئی, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام جو اسکرینیں ہیں وہ بالکل غائب ہو گئی, اور ان کا جو تقریر وہ بھی لائیو ہونی تھی نہیں لائیو ہوئی. کافی ٹائم گزرنے کے بعد دوبارہ پھر اسپیکر کے پاس خبر پہنچی اور دوبارہ سے ان کی تقریر شروع ہوئی. تو میرے خیال میں بڑا اچھا ہوتا اگر یہ عمل نہ دہرایا جاتا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ شہباز شریف صاحب تو ابھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ ان کی ڈائریکشن سے نہیں ہوا, چلے مان لیا. اب دیکھیں آنے والے حالات جو ہے نا وقت کے اندر جو بنتے مجھے نظر آ رہے ہیں, یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ اسی طرح کا ماحول ہوگا, بلکہ اس سے زیادہ اور خراب ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی قانون سازی کا عمل جس انداز سے ہونا چاہیے, یا جو پارلیمان کے اندر ایک روایت ہے, طریقہ کار ہے اس انداز سے, اس کی وجہ بڑی واضح سے ہے. وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں, اب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, وہ PTI ہو, JUIF ہو, BNP ہو, وہ بھی کل بیٹھے رہے, اور باقی بھی آپ نے دیکھا کہ ساری جو کانفرنس جماعتیں ہیں بلوچستان کی, آپ کی کراچی کے اندر, اب ان کے جو اعتراضات ہیں یہ انتخابی عمل کے اوپر, اس کا حل کس طرح نکالنا ہے. بڑا اچھا ہوتا کل محترم شہباز شریف صاحب ایک پارلیمانی کمیشن کا اناؤنس کرنے کا کہہ دیتے ہیں, کوئی جوڈیشل کمیشن کا کہتے ہیں ہم اناؤنس کر دیتے ہیں, تاکہ جن کے بھی جو اعتراضات ہیں وہ جو ہے اس کا حل نکالا جا سکے, ان کو ٹھنڈا کیا جا سکے. مطلب کہ پارلیمان خاور صاحب جو آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں, اس سے کیا یہ چیز ہم اخذ کریں کہ شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان نے, آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اپنی ایک ٹون سیٹ کر لی, کیونکہ چومکھی نہیں, مطلب کتنی مکھی لڑائیاں ہیں جو کہ پاکستان نے لڑنی ہے اس سال, جن میں معیشت صفحے اول ہے, غربت ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن انہوں نے آتے ہی جو ایک ٹون سیٹ کی ہے, ہم یہی سمجھے کہ اسی طریقے سے معاملات چلیں گے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ لڑائی ہے حکومت اور اپوزیشن بینچز کے درمیان, یہ بڑھے گی. وہی میں عرض کر رہا تھا کہ جو حکومت میں آپ اکثریت کے اندر آ گئے, آپ کے پاس ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے, تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آلو برانچ آپ کو ایکسٹینڈ کرنی چاہیے تھی, کوئی بات کرتے کہ معاملات بیٹی کی طرف لے کے جائیں. اور ہم نے دیکھا کہ وہ دوبارہ سے وہ سارے کی ساری وہی جو بیانات ہیں وہی دہرائے, جو بحثیت جو PDM 1 حکومت جب وہ لیڈ کر رہے تھے اس وقت بھی ساری باتیں کر رہے تھے. ہاں مختلف واقعات ہوئے ہیں, خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعے کی بات کی جاتی ہے وہ سارے کنڈیم کرتے ہیں, اس کے اوپر ظاہر ہے عدالتیں موجود ہیں,
ایویڈنس پیش ہوگا. اب جو کرنے والے ہیں فرض کریں جن کے اوپر الزام ہے اس وقت, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کو ہو جائے گی اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہے اس کو بالکل قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. تو آگے بڑھنے کا بڑا سنہری موقع تھا میرے خیال میں. شہباز شریف صاحب نے کل جو اسپیچ کی اس کے اندر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے جس کے اندر وہ یہ کہیں کہ جناب اعلیٰ انہوں نے کوئی پیار محبت یا امن کا پیغام پہنچایا, اور انہوں نے وہ بنیادی طور پر یہی کہا ہے کہ جی ہم آپ کو دیکھ لیں گے. وہ جس طرح کے نعرے وہ لوگ سن رہے ہیں تو یہ بھی تو نعرے بازی بھی جس لیول کی ہو رہی ہے. پچھلے جو 16 ماہ تھے اس میں ظاہر ہے یہ لوگ تو اپوزیشن میں جب آئے تو انہوں نے کہا جی ہم اس اسمبلی میں نہیں بیٹھ رہے, چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے پھر سڑکوں پہ جا کر احتجاج کیا. اس بار ان کی اسٹریٹجی, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں, ان کے ساتھ جو جماعتیں شامل ہیں ان کی بات کر رہی ہوں, ان کی اسٹریٹجی یہ جی ایوان میں بھی ہم احتجاج کریں گے, سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں گے. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے کیا حکومتی امور میں کسی قسم کی کوئی مشکلات ڈالے گی, خاص طور پہ پارلیمنٹ جس طرح چلائی جاتی ہے, قانون سازی ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے, قانون سازی بھی ہو ہی جاتی ہے؟ نہیں, اس دفعہ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہوں گی. میں وہی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو بتا رہا تھا نا, دیکھیں ہم نے دیکھا جب 2014 کا دھرنا تھا صرف ایک سیاسی جماعت تھی پی ٹی آئی, وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, باقی سارے لوگ ایوان کے اندر تھے اور متحد ہو کے انہوں نے یہ سارے کا سارا اس ٹائم پیغام دیا کہ ایسے نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے ذکر کیا جب یہ 16 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم 1 کی, اس دوران ظاہر ہے ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا, نظر آ رہا تھا جناب اعلیٰ ہم نے سال سوا سال کے اندر انتخابات کی طرف جانا ہے, تو جتنی جلدی ہو سکے, جس طرح پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں ڈیزالو کر کے انہوں نے ایک آپشن لیا, وہ کہ وہ ایک خلاف آئین خلاف قوانین کام ہوئے. لیکن امید تو یہی تھی کہ جناب اعلیٰ اگر یہ نہیں بھی ہوتے تو پھر زیادہ وقت نہیں ہے, ہمیں ایک انتخابی عمل کی طرف جانا ہے اور وہاں جو ہے ہم اپنا جو بھی ہے غم و غصہ نکال لیں گے اور وہاں پہ ہم جو ہے لوگوں کے ذریعے اپنا بدلہ لیں گے ووٹ کے ذریعے. وہ 8 فروری آ گیا. 8 فروری کے بعد لوگوں نے ووٹ بھی ڈال دیے. تو اب وہ بالکل اسمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے اور نہ ہی میرے خیال میں چھوڑنے جا رہے ہیں, اور اٹس اے ویری افیکٹو اسٹریٹجی کہ وہ آپ نے دیکھا کہ ہفتے والے دن وہ سڑکوں پہ تھے اور اگلے دن اتوار والے دن وہ ایوان کے اندر تھے. تو بحیثیت میرے خیال میں اپوزیشن یہ اچھی اسٹریٹجی ہے. اور ایک اس کا جو بنیادی طور پر دیکھیں یہ تو ہو گیا سیاسی جماعتوں کی سطح کے اوپر, یہ جو بھی انہوں نے لایا عمل تیار کیا ہے, اب حکومت جو کرے گی یا اپوزیشن جو کرے گی. مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہ ہے بنیادی طور پر کہ دیکھیں ہم نے اس سال جو ہے ہمیں جو 8-10 ارب ڈالر چاہیے, ظاہر ہے آئی ایم ایف کے پاس ہمیں امیڈیٹلی جانا ہے. تو دنیا جو ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یار ایک ہم 5ویں بڑی جمہوریت ہیں, 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, اور کسی بھی جمہوری ملک کے اندر جو ہے انتخابی عمل بنیادی طور پر وہاں پہ سیاسی استحکام لانے کے لیے ہوتا ہے کہ عوام کی رائے کو جانا جائے, اور جو اس ملک کے عوام چاہتے ہیں, جو کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق ایک حکومت بنے, اور ظاہر ہے پھر وہ حکومت جو ہے وہ اچھے برے فیصلے کرے, سخت یا آسان فیصلے کرے. اب یہاں پہ وہ جو عوام کی رائے ہے اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ کیا جن کو عوام کی رائے نے چنا وہ ایوان کے اندر بیٹھے ہیں یا پھر اس کے برخلاف جو لوگ فارم 47 والے بیٹھ گئے. وہ اب اس کا حل نکالنا ظاہر ہے حکومت نے ہی اس کا کو حل نکالنا ہے. آج کیا حل نکالتے ہیں, آج حلف برداری کی تقریب بھی ہے, آگے آنے والے امور جو ہے حکومت کے کیسے چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ خاور گھمائے ہمارے ساتھ. اور